ہم نے تو بچپن سے جب ہم اس طرح کے کوئی موقع ہوتے تھے، ایام آتے تھے، تو جلوس وغیرہ میں بھی شرکت ہو تو ہم لوگ نعرے لگاتے تھے، بھائی صدیق کی صداقت زندہ آباد، فاروق کی عدالت زندہ آباد، عثمان کی سخاوت زندہ آباد، حیدر کی شجاعت زندہ آباد۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کئی بار پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت عطا ہوئی، پھر آپ کا حسن اور آپ کی سیرت ایسی کمال کہ پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں دیں، اور پھر سخاوت۔ حضرت ایک تو ہوتی نا بات کہ بھائی ایسے لوگوں میں سخاوت کا چرچہ ہے کہ جہاں بظاہر سخاوت نظر نہ آتی ہو، دیگر جو ہم بات کرتے ہیں کبھی کسی کے حوالے سے، لیکن آپ اس جگہ بیٹھے ہیں کہ 2 جہاں کے سردار رحمت للعالمین، اللہ اکبر، سارا گھرانہ ہی سخی ماشاء اللہ، اور ایسے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم کہ آپ کی سخاوت کے ایسے چرچے، کیا کہیے گا حضور؟ حافظ صاحب، اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانے جاہلیت میں اور حالت اسلام سے یعنی اسلام لانے سے قبل جو کیفیت ہے، اس وقت جو آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر طرح کے کفر و شرک سے دور رہا، واہ واہ، اور پھر اس میں سخاوت کو بھی آپ شامل کیجئے، تو یہ بات بالکل طے ہے کہ کچھ چیزیں وراثت میں بھی ملتی ہیں۔ اور یہ جو آپ کا جملہ یہ بڑا بھاری تھا کہ بالکل جس وقت سورج نکلا ہوا ہو اس وقت چاند یا ستاروں کی کیا حیثیت ہوگی، لیکن اس کے باوجود جناب عثمان غنی کی حیا کو دیکھیے تو اس کے چرچے ہیں، جناب عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھیے تو اس کے چرچے ہیں۔ تو وجہ کیا بنی؟ تو فرمایا گیا اصل میں یہ بھی فیضان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اکتساب فیض کیا آپ نے، چوتھے نمبر پر اسلام قبول کیا آپ نے، بعض روایتوں میں یہ بھی موجود ہے۔ اولین مہاجرین میں آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب دیکھتے ہیں، 5 واسطوں سے آپ کا شجرہ نسب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یعنی میں یوں کہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شم بن عبد مناف، اللہ، عبد مناف پر جا کر کے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب مل جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم نیچے بھی آتے ہیں نا تو امیہ بھی کوئی معمولی قبیلہ نہیں ہے، بلکہ امیہ وہ عظیم قبیلہ ہے جس نے ایک عرصے تک اسلام میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے۔ بہت اچھا۔ اور میں اگرچہ یہ موضوع سے مطابقت ابھی اس سوال سے نہیں رکھے گا، لیکن میں کہنا یہاں ضروری سمجھوں گا کہ ہمارے ہاں چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو امیہ یا بنو امیہ کا نام لے کر کے ایک ایسا تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ جیسا لگتا ہے کہ بنو امیہ شاید اسلام کا کوئی بہت بڑا مخالف قبیلہ تھا۔ جی، اسی طرح کیا جاتا ہے، بالکل یہ تاثر ہے لوگوں کا، یار یہ تو بنو امیہ کا تھا۔ یار بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بنو امیہ کے دور میں گالیاں دی جاتی تھی جناب مولا مرتضیٰ کو اور دیگر کو، تو محتاط ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ بنو امیہ میں شریر طبیعت کے لوگ بھی گزرے ہیں، انتہائی فسادی بھی گزرے ہیں، ان کا نام لے کر آپ بالکل ان کا نام لے کے بات کیجیے۔ تو کیا میں آپ سے عرض کروں کیا قبیلہ قریش میں نہیں ہے اللہ جس کی مذمت میں پورا قرآن آ گیا، اس قرآن کی سورہ لہب آ گئی؟ جی جی، تو ابو لہب کے بارے میں پھر کہا قریش میں بھی ایسے لوگ ہیں، تو کہا بھائی جو برے ہیں ان کا نام لو، نام لیا جائے، وگرنہ قریش میں جتنے عالی مرتبت لوگ ہیں امیہ کو بھی اسی قریش کا فیضان ملا ہے اور پھر آگے شاخیں بنی ہیں۔ کیا بات۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو فیض آپ کا 5ویں سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے نسب مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو دیکھیں تو یہاں سے بھی اکتساب فیض حضور کی بارگاہ سے ہی ہوتا ہے، اور وہ ایسے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ عروہ ہیں، ان کے والد قریظ، ان کے والد ربیہ، ان کے والد حبیب، ان کے والد عبد شمس پھر عبد مناف، کیا کہنے، واہ واہ، 6 واسطوں سے اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لے اللہ علیہ وسلم۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ خوبصورت اور لطیف نقطہ جو جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کو بھی یاد ہونا چاہیے، اور یہ آپ کی شان و مرتبت و مقام کو بہت بڑھاتا ہے، جو ہم اس سے یقیناً غافل ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب عبد المطلب کے جہاں بہت سارے شہزادے ہیں، جی، وہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شہزادی ہیں ام حکیم۔ صحیح۔ یہ ام حکیم کون ہے؟ جناب عثمان غنی کی نانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان ہے۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جناب عبد المطلب کے گھر جب ایک مرتبہ ولادت کے دن قریب آئے آپ کی زوجہ محترمہ کے، تو آپ کی زوجہ محترمہ کو 2 بچے ہوئے، ایک بیٹا تھا ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیٹی کا نام ام حکیم ہے۔
یعنی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی نانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جڑواں بہن ہے. اللہ اکبر. تو یہ 3 واسطوں سے فیضان مصطفیٰ ہے. تو پھر ایسا کیسے نہ ہو کہ جب حضور کا سورج چمک رہا ہو تو اسی سورج سے فیضان لینے والا بھی اپنی شان. مصطفیٰ آپ نے جو کہا نا حضرت سبحان اللہ, سرکار علیہ السلام کا فیضان ہی ہے جو مختلف زاویوں سے ظاہر ہو. یہی مزاج اہل سنت کا, یہی اہل سنت کا مزاج ہے. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ جس کو جہاں سے ملا ہے وہ حضور کے در کی ہی خیرات ہے, اور لے کر وہ چمکا ہے اور دنیا کا آفتاب بن گیا ہے. واہ واہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.